بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی فیس بک پہ جادو والی، کسی نے مجھے ان کا لنک بھیجا اور اس کے بعد میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھنی شروع کی. اس کے بعد میں نے خود وہ صورت الرحمن والی ریمیڈی کی اور کر میں نے جو تھا ویڈیو کے لاسٹ میں جو نمبر چلتا ہے اس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا اور ڈائریکٹ میں نے انہیں کہا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. تو اس کے بعد ان سے سعیدہ صاحبہ تھی، ان سے میری ملاقات رہی اور میں ان سے اکثر سوال پوچھتی رہتی ہوں اور وہ میرے ساتھ وہ مجھے اتنا پیار کرتی ہیں، اتنا پیار دیتی ہیں کہ شاید میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. اب نا اس رحمان سننے سے میری پرسنالٹی میں بہت زیادہ پازیٹیو چینجز آئے اور میں نے وہ دعا آگے بھی کروانی اور بتانی شروع کر دی. آج بھی میں آپ کے بہت سارے ڈائلاگس چوری کرتی ہوں جو کہ میں ویڈیوز میں دیکھتی ہوں، تو میں فوری چوری کر کے اگر کوئی میں جب بولتی ہوں آپ کے ڈائلاگس تو وہ حیرت سے لوگ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں. تو میں انہیں کہتی ہوں کہ ڈاکٹر بابا نے کہا تھا اور آپ کی بہت ساری باتیں آپ کی طرح پیار کرنے کی تھوڑی سی کوشش ضرور کرتی ہوں اور سعیدہ باجی کو بھی کاپی کرنے کی، یعنی کہ میں ان کی کاپی کیٹ ہوں اور میں ان کی طرح جیسے وہ بہت پیار سے بولتی ہیں اسی طریقے سے میری بڑی خواہش ہے اور یہ میری آپ سمجھ لیں کہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ میں پیار بن جاؤں لوگوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. جن سرکمسٹانسز کو میں نے فیس کیا اس کے بعد مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی، مجھے اپنے وجود سے اور میں اپنے چہرے سے مجھے لوگوں نے ایسی خامیاں نکال کے بتائی کہ میں خود پریشان ہو گئی کہ کیا واقعی میں میرا ہے. اور اس کے بعد میں نے ایک ٹائم آیا میں نے شیشہ دیکھنا چھوڑ دیا. اب یہ ہوا کہ سب کچھ سیٹل ڈاؤن ہو گیا، سب کچھ بہت اچھا جا رہا ہے، لیکن میرا سوال ہے کہ جو ایک کاکی کو اس زمانے میں چادر دینا اس قدر مشکل کیوں ہے؟ اور دوسرا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کاکی کو اس زمانے میں عزت دینا، وہ مقام دینا اس قدر مشکل کیوں ہے اور حرام والا راستہ اس قدر آسان اور نکاح والا راستہ اس قدر مشکل کیوں ہے؟ جو میرا کوسچن ان لڑکیوں کے لیے ہے جو یہ رشتے والی آنٹیوں کو فیس کرتی ہیں، بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں اور میں 8 سال سے کر رہی ہوں تو ابھی بھی کچھ جواب اس کا نہیں آیا اور میں اسے لگاتار فیس کرتی آ رہی ہوں، یہاں تک کہ اب میرے وجود سے میرے گھر والے بھی کافی زیادہ تنگ آ چکے ہیں. تو بلکہ میں خود سے بھی کچھ تنگ ہوں، لیکن ہر دفعہ جب میں اتنی زیادہ اپسیٹ ہوتی ہوں تو پہلا سوال میرا سعیدہ کی باجی کی طرف ہی جاتا ہے اور مجھے کافی حوصلہ دیتی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ماں باپ کے بعد اگر کوئی مجھ سے پیار کر سکتا ہے تو وہ آپ دونوں ہیں. تو یہ میرا سوال ہے اور بس مجھے آپ سے بہت پیار ہے، مجھے آپ بہت پیارے لگتے ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور میری بڑی خواہش ہے کہ میں آپ لوگوں میں آ کر دعا سیشن میں بیٹھوں اور آپ سے ملوں اور آپ کو بتاؤں کہ کتنا میں شاید آپ کتنا فیس نہیں کر سکتی. مجھے لگتا ہے کہ میں آپ سے بات کروں نا تو میرا لہجہ جو ہے وہ ایک دم سے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور تھینک یو ویری مچ. اور تھینک یو تو آپ لیتے ہی نہیں ہیں، یہ تھینک یو تو کہنا بنتا ہی نہیں ہے. تھینک یو کا لفظ چھوٹا سا لگتا ہے آپ کے لیے، لیکن بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت تھی جو آپ مجھے مل گئے، ورنہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس دنیا کی نہیں ہوں. بالکل مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے میرے الفاظ کا چناؤ اتنا اچھا نہیں ہے اور 2-3 ریکارڈنگ آگے کر کے میں نے ڈیلیٹ کی ہیں
کیونکہ مجھے لگتا ہے پتہ نہیں آپ کو کیا لگے اور کیا محسوس کریں آپ. تو تھینک یو ویری مچ. بیٹا آپ بھی اور سجدہ باجی بھی بہت پیارے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل بات جو آپ کہہ رہے ہو کہ شکر ہے میں نے آپ سے مل لیا یا آپ مجھے مل گئے، میرے سے کیا ملا آپ کو؟ رشتہ تو ہوا نہیں، لیکن اللہ سے مل لیا. آپ کو اللہ رحمان سے جو بھی آپ کہہ رہی ہیں میری سوچ میں تبدیلی آ گئی، آپ اس کی مخلوق سے پیار کرنا شروع ہو گئی ہیں. آپ کہتی ہیں میں خود سے بھی نفرت کر رہی تھی. تو یہ سارا کچھ اللہ کریم کی بدولت، اس رحمان کی بدولت ہوا ہے نا. آپ نے سورہ رحمان سنی، دعا کی، اس اللہ سے پیار کرنا شروع کیا، اس کی مخلوق کو معاف کرنا شروع کیا، تو پھر اس کے بعد اب آپ پیار تو بنتے جا رہے ہو. اب میرا بیٹا جتنا ہائی فائی لیول پہ چلا گیا ہے تو اتنا ہائی فائی لیول کا کاکا بھی آئے گا تو پھر ہوگی نا شادی. ٹھیک ہے، تو باقی رشتے والی آنٹیاں جو ہوتی ہیں کچھ تو کاروبار ہے اس کے بیٹا ملٹیپل فیکٹرز ہیں. آپ نے سوال تو اتنا بڑا کیا ہے کہ کاکی کو چادر دینا اتنا مشکل کیوں ہو گیا ہے، یا کاکی کی عزت کرنا مشکل کیوں ہو گیا ہے، یا زنا کا راستہ بڑا آسان ہو گیا ہے اور نکاح کا راستہ مشکل ہو گیا ہے. بیٹا یہ سارا کچھ ہم نے خود کیا. ٹھیک ہے، ہمارے سے آج سے 40-50 سال پیچھے تک کی یہ حالات، بچے بچیاں تھوڑے سے بڑے بالغ ہوتے تھے. اللہ رسول کا حکم تو یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں، شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کی شادیاں کر دیں. ہم تو نہیں کرتے پہلے شادیاں. ٹھیک ہے، تو ایک تو اس میں بچوں سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ ان کا ماں باپ ہی روزہ اتنا لمبا رکھوا لیتے ہیں. ایک بایولوجیکل نیڈ ہے یہ بھی، اوپر سے معاشرے میں اتنی زیادہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ایکسیس ان میں آ گئی ہے، یا وہ ساری چیزیں جو کہ ان کو پرووک کر سکتی ہیں یا ان کے روزے کو مشکل کر سکتی ہیں. یہ جو پیٹ کا روزہ ہوتا ہے اس تک میں حکم ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے نہ کھاؤ پیو. تو جو روزہ دار ہے اس کا روزہ نہ خراب، اس کے سامنے نہ کھائیں پئیں. تو اب اگر جوان بچے بچیاں ہیں اور ان کی شادیاں تو آپ کر نہیں رہے، لیکن انٹرنیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے، یا ڈراماز، یا خود ماں باپ خود تو ہنی مون منائی جا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ تو کریں گی. ایک تو شادیاں لیٹ ہو گئی، حالانکہ اللہ اور اللہ کے نبی نے جو بتا دیا شادی کی عمر تک آپ پہنچ گئے. تو بہت سے ڈرامے مشہور کر دیے گئے کہ نہیں جی چھوٹی عمر میں پریگننسی ہو گئی تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. دس از آل نانسنس. ٹھیک ہے، نیچر جو ہے وہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں کر رہی. لیکن چلیں آپ بالغ کی عمر اگر آپ نے انگریز کے مطابق بھی بنا لی ہے، 16، 18 جو بھی کر لی ہے، اس پہ بھی نہیں کر رہے ہم شادیاں. اور پھر اس میں کاکیوں کا بھی قصور ہے. بیٹا کاکیاں چھوٹی موٹی چادر لینا ہی نہیں چاہ رہی، کاکیاں بھی کہتی ہیں بڑی بڑی چادریں لینی ہیں. ٹھیک ہے، تمبو وڈے لگن ہی تو ویاہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، چادی پھڈا چادر کا نہیں تمبو کا نکل آیا ہے کہ بڑی مارکی ہو، پھر جہیز بھی بڑا ہو. پھر وہ حالانکہ شادی کے کانسیپٹ میں جہیز بھی نہیں تھا. شادی میں تو لڑکے نے شادی کی اس لیے جاتی ہے جب جس طرح یہ مرد عورت بڑے ہو گئے، یہ کمائیں کھائیں، بزنس کریں، پڑھائی کریں، وٹ ایور ان کا جو بھی کام ہے. لیکن اس مرد نے کل کو ایک گھر چلانا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، چونکہ اس زمین پہ ایک خاص وقت تک رہنا ہے اور یہ بھی اس کی بایولوجیکل نیڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے گھر بنانا ہے. اس نے اس کاکی کو اس گھر میں یہ گھونسلہ لے کے، پرندہ گھونسلہ بناتا ہے اپنا. اگر کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں، اگرچہ بہت پسند نہیں کیا گیا پردہ اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن بہرحال وہ سادہ سی شادیاں آپس میں ہو جاتی تھیں، تایا چچا ماموں خالہ پھپھو میں. وہ اب شروع سے امیاں بتاتی ہیں کہ یہ سارے ظالم ہیں، تو بچوں کو بھی ساروں سے ظلم اور نفرت ہوتی ہے، یا کمپٹیشن ہی ہوتا ہے ان ساروں سے. تو جن کو آپ جانتے ہیں اور جو آپ کو جانتے ہیں اور بچپن سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ گھر کا بچہ بچی بہت اچھا ہے، یا سیدھا یا اسٹریٹ ہے، یا بڑا تابع دار ہے، یا سلیقہ شعار ہے، اس کو تو شروع سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، یا آپس میں نفرتیں پڑی ہوتی ہیں اور ہم باہر رشتے ڈھونڈنا چاہتے ہیں. تو پھر رشتے والی آنٹیاں بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے، یا کاکے کاکیاں زیادہ جب پڑھ لکھ جاتے ہیں اور انٹرنیٹ پہ آج کل انہیں ہر قسم کا علم بھی مہیا ہوتا ہے، تو وہ ماں باپ کو اپنے سے زیادہ جاننے والا بھی نہیں سمجھتے، وہ بلکہ انہیں کہتے ہیں آپ کو تو کچھ پتہ نہیں، ہمیں پتہ ہے. تو وہ سارا فیبرک، سوشل فیبرک خراب ہوا جو کہ پہلے یورپ اور امریکہ میں ہو چکا ہے. ٹھیک، اس کے بعد پھر ون نائٹ اسٹینڈ سے لے کے وہ انر ریلیشن شپ، میک اپ اور بریک اپ آتا ہے، جو اللہ معاف کرے ادھر بھی آیا ہے. لیکن
اگر ماں باپ ابھی بھی یہ ذمہ داری معاشرے میں من حیث القوم چینج آئے گی نا، جس طرح باقی ساری خرابی آئی ہے یہ بھی آئی ہے، ٹھیک ہے، اس مرد نے حق مہر آفر کرنا ہوتا ہے، یہ کوئی قیمت نہیں ہوتی، یہ اس لڑکی کی آنر ہوتی ہے، یہ وہ اس کو کہتا ہے یا اس کے باپ کو جا کے کہتا ہے کہ میں ان کو، میرے پاس 5 مرلے کا مکان ہے، یہ 1 کمرے کا فلیٹ ہے، اور یا میرے پاس بائک ہے یا میرے پاس سائیکل ہے، یا جس کے پاس پیدل بندہ ہے، گھر اپنا نہیں ہے، اب ظاہری بات ہے وہ جا کے کسی سیٹھ صاحب کے منگنے میں تو رشتہ نہیں مانگے گا، سیٹھ صاحب تو اسے پہلی بار اس سے بھی پوچھیں گے، کیونکہ میچنگ دیکھ کے کی جائے گی نا، اس بچی کو جو آتے ہیں وہ اگر عشق ہو جائے تو اور بات ہے، ادروائز وہ کیسے وہاں جا کے سنبھالے گی، محبت بھی نہیں چلے گی، لو میرج تو ناکام ہو جائے گی، عشق اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب اپنی حیثیت میں جا کے وہ بات کرے گا اور بتائے گا کہ میں اس کو ایسے رکھوں گا یا علیحدہ گھر میں رکھوں گا یا میرے ماں باپ کے ساتھ رہے گی یا ہم اکٹھے رہیں گے، میری یہ آمدن ہے اور یہ میں شروع میں ہی اس کے لیے 10 تولے یا 5 تولے سونا لایا ہوں یا گھر اس کے نام کروں گا، یہ تو اسلام کا کانسیپٹ ہے۔ اور وہ بچی اسے کہہ سکتی ہے کہ مجھے تو اپنی پاکٹ منی، میں پاپا سے 10,000 لیتی ہوں، ہر مہینے مجھے چاہیے، میں خرچ کروں جو مرضی کروں، یا مجھے گھر کا اگر چلانا ہے تو تم کرو گے، یا وہ دونوں کمانے والے ہیں، وہ آپس میں یہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس کو بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ پرائم امپورٹنس مرد کی ہے، یہ بڑی، یہ صرف شادی نہیں ہے، اس کے بعد کی رسمیں ہیں، نہیں جی پہلے بچے کا خرچہ جو ہے وہ لڑکی والے اٹھائیں گے، یہ تو نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں، حدیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں واضح طور پہ بتا دیا کہ اس بچے کا نان نفقہ ہر چیز اس بندے کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے ساتھ جب رہنا ہے، جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوئی ہیں ان ساروں کو فالو کرنا ہے، اور دونوں نے اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، تقویٰ یہی ہے کہ انہوں نے اتقوا اللہ میں جو رہنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ جسم بھی ہم نے اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے حوالے کیے ہیں، اور یہ ادروائز یہ جسم بھی ہمارا نہیں ہے، یہ اس کا حکم ہے، اس لیے ہم اسے دے رہے ہیں، اگلے کو دے رہے ہیں، وہ یوز کر رہا ہے یا پیار کر رہا ہے یا وٹ ایور کر رہا ہے، وہ صرف سیکس کا نام نہیں ہے، وہ 24 گھنٹے اس جگہ اکٹھے رہنا، اس گھر کو چلانا اور اگلی نسل کو پیدا کرنا اور پالنا پوسنا اور اچھا ماحول دینا، یہ اصل ذمہ داری ہے، یہ اصل اسلام ہے، یہ کسی نماز روزے حج زکوٰۃ سے بڑا کام ہے، یہ اصل کام ہے سب سے بڑا۔ اور وہ کاکیوں، سوری ٹو سے بیٹا کہ اس میں کاکیوں کا اپنا بھی بہت رول ہے، اس میں عورتوں کا اپنا بہت رول ہے، چاہے جب وہ ساس بن جاتی ہیں یا لڑکے کی ماں بن جاتی ہیں یا لڑکی کی ماں بن جاتی ہیں، بہت سی لڑکیوں کو مائیں نہیں بسنے دیتی، بہت سے لڑکوں کے گھر ان کی مائیں نہیں بسنے دیتی، یا باپ یا رشتہ دار، یہ سب اسلام کی طرف سے نہیں ہے، یہ بہت سخت ذمہ داریاں ہیں، اور جو لوگ دو میاں بیوی میں آپس میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، چاہے جادو کے ذریعے کرتے ہیں، چاہے لگائی بجائی سے کرتے ہیں، چاہے وہ نند ہوتی ہے، چاہے سالی ہوتی ہے، چاہے وہ لڑکے کی ماں ہوتی ہے یا لڑکی کی ماں یا کوئی بھی ہوتا ہے، یہ اللہ کو سخت ناپسند، میں کہتا ہوں یہ کسی بھی گناہ کبیرہ سے بڑا گناہ ہے، وہ سارا بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر لڑکی کے ماں باپ کو بلیک میل کرنا ہمارے معاشرے میں کہ اور پیسے لاؤ، لڑکی کو پیچھے بھیجنا، ان سے لے کے آؤ، یہ مردوں کی نشانی نہیں ہوتی، یہ ہیجڑوں کی نشانی ہوتی ہے، مرد کسی آرگن کا نام نہیں ہے، ایسے بندے سے شادی کرنا بھی نہ، نہیں تو پھر گدھا بہت بڑا مرد ہے، مرد ایک کردار کا نام، ایک کریکٹر کا نام ہوتا ہے، اس نے اس گھر کو بنانا بسارنا، اس کاکی کو ہر چیز لے کے دینی یا اس کی ذمہ داری لینی ہے، اور اس کاکی نے بھی اس کی امانت، اس کی عزت، اس کے گھر بار، اس کی، اگر اس کے ماں باپ کی بھی ذمہ داری کو وہ نبھا دے تو یہ اس کا احسان ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں آپ شادی سے پہلے طے کر سکتے ہیں کہ نہیں میں نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا، بجائے بعد میں جا کر آپ پھڈے کریں یا آپ سازشیں کریں یا ڈرامے کریں، وہ بھی غلط ہے۔ آپ کو پہلے پتہ ہے کہ آپ کس گھر میں جا رہے ہیں، وہاں کتنے لوگ ہیں، وہ کتنی کیپیسٹی کا ہے، کل کو اس کی کیا، اس بندے کی آمدن کتنی ہے، یہ بنا بھی سکے گا، کل کو گھر کے نہیں بنا سکے گا، یا اگر تو وہ جواری ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جواری ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے وہ نشئی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پہلے سے سیکشل پرورشنز میں یا عورتوں یا مردوں کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، فرق، یا وہ باہر کے ملک ہے، میں ان رشتوں کے حق میں نہیں ہوں، سارا دن یہ ڈیل کرتا ہوں، یا لاہور میں کسی کا پتہ کرانا مشکل ہوتا ہے تو آپ نے باہر کہاں سے پتہ کرانا ہوتا ہے، وہاں انہوں نے پہلے 3 پیپر میرجز کی ہوتی ہیں، جو پہلے اپنی ماں کو چھوڑ کے چلا گیا ہوا ہے، جو پہلے وہاں جا کے اسلام کو بھی تماشا بنا رہا ہے اور کبھی پیپر میرج کر رہا ہے، کبھی فلانی میرج کر رہا ہے، اس کو اس میرج کے بندھن کی کیا اس کو ویلیو ہوگی،
یا وہ کتنا اللہ کو اور اللہ کے نبی کو مانتا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کے اپنے گھروں میں جو رشتے ہوتے ہیں، جو آپ کے اپنے رشتے داروں میں ہوتے ہیں، جن کا پتہ ہوتا ہے، ایویں نہیں بڑے کہتے کہ مارا اپنا کوئی جو رشتے دار ہوتا ہے جی اپنا مار بھی دوے تو کم از کم چھاویں لاش چھٹ دے، ٹھیک ہے، پھر انہیں باقی فیملی ہوتی ہے، برادری ہوتی ہے شرمندہ کرنے والی کہ یار یہ تم لوگوں نے کیا کیا یا کیوں نہیں کیا۔ جب آپ اچھے رشتے ہوتے ہیں فیملی میں، کوئی بھی نہیں باہر جانے دیتا، بلکہ لڑائیاں پڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، قابل ہوں، جائیداد اچھی ہو، حسن ہو، وٹ ایور جو بھی اچھا ہو، جب وہ بالکل یا تو ان کی آپس میں دشمنیاں چل رہی ہوں تو پھر باہر جاتے ہیں، یا پھر جب آپس میں رشتہ نہ ہو جاتے ہیں تو پھر باقی لوگوں کو موقع ملتا ہے جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے دکھائے ہوئے راستے کے اوپر فیصلے نہیں کر رہے ہوتے رشتے کے لیے، ہماری اس میں دنیاوی پریفرنسز آ رہی ہوتی ہیں، تو بیٹا پھر جب دنیا تو پھر ہر طرح جو اچھی ہاکی کھیل لے گا، ڈاج کر لے گا، وہ گول کر دے گا۔ یہ ہے پیچھے، اور اس میں کاکیوں کا اپنا بہت زیادہ رول ہے۔ ایویں نہیں کسی نے کہا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دے دوں۔ آج بھی جو مائیں اپنی بچیوں کے لیے پریشان ہیں، وہ اپنے بیٹوں کے لیے سوچیں کہ ہم نے کیسی بہویں لانی ہیں، اور مجبور ماں باپ کی بہویں لے آئیں نا وہ، اور پھر ان کی بھی ہو جائے گی بیٹیوں کی کہیں۔ ہماری اتنی زیادہ شرائط ہوتی ہیں کہ اس میں پھر ہم پھنستے جاتے ہیں، اور اگر آ جائے تو پھر اس کو تنگ کرنا یا اس میں پٹے ڈالنا۔ اور بچہ بچی ہمارا حال یہ ہے، میں سارا دن جو کیسز ڈیل کرتا ہوں، اب یہ صرف یہ والے نہیں، سارے ہی لوگ کہ ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی کیا ہوتا ہے، 8ویں جماعت کے بچے جتنی نہ اس لڑکے کو عقل ہوتی ہے نہ لڑکی کو عقل ہوتی ہے، اور گھر خراب کر کے اور ڈائیورس اور یہ اور وہ تک پہنچے ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ تھوڑی دیر بیٹھ کے پیار سے دعا کراتا ہوں، بتاتا ہوں، یا 7 دن سورہ رحمان سنتے ہیں، اگر پہلی بات پوچھتا ہوں تم لوگوں نے بسنا ہے کہ نہیں، بسانا ہے اس گھر کو نہیں، اس بچے کی خاطر بسانا ہے کہ نہیں، تم لوگ تو ڈائیورس لے لو گے، یہ اجڑ جائے گا، اس کو اس طرح کا باپ یا ماں کمبینیشن میں نہیں ملے گی، اور بڑا ریئر ہے کہ دوسرا باپ یا ماں ان کا خیال کرے، اور بچیوں کے کیس میں تو اور مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہم خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ آپ بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ کریم ہمارے اچھے دنوں کی طرف لے آئے، اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن کے قوانین کے اوپر عمل شروع کر دیں، کم از کم اللہ کو مان لیں تو بہت بہتری آ جائے گی۔ علم القرآن خلق الإنسان علمه